فاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا قاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. صلوات پڑھے محمد والے ذہن مطلب علم و قرآن کا تعلیم ہر انسان کے لیے فرض ہے، اور جو بھی در اہل بیت پہ آ جائے، جیسا کہ جب ایک شخص حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور امام نے ایک کنکری اٹھا کر منہ میں رکھا نا، اور وہ لوابدان کنکری اٹھا کر جو ہے دے دیا، اور جیسے اس نے اپنے دہن پہ رکھا تو پھر وہ 70 زبان کا مالک بن گیا. لواب بھی یہ اثر ہے تو خود ان میں کیا اثر ہوگا. صلوات پڑھیے محمد والا. تو یہ اہل بیت ہے کہ ایک روز چھٹے امام کی خدمت سے، سنیے گا بہت دقیق واقعہ، سنیے گا غور سے. چھٹے امام کی خدمت میں سب آئے، دیگر ملک سے ہے نا، روم سے، یمن سے، فارس سے ہے نا، سب جو ہے ہر زبان کے سب مالک تھے. آ گئے، بیٹھے ہوئے تھے، اور جو ہے امام واعظ کر رہے ہیں، امام جو ہے بیان کر رہے ہیں. سب الگ الگ زبان کے مالک تھے، اور ایک دوسری زبان سب جانتے بھی نہیں تھے. کوئی فارسی، کوئی ترکی، یمنی، رومی، سب جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، اور امام جو ہے بیان کر رہے ہیں، امام واعظ کر رہے ہیں. سب جو ہے بہت غور سے سن رہے ہیں. اب اس کے بعد جب سب مسجد سے باہر نکلے، سب ایک دوسرے سے کہنے لگے. ایک مثلاً جو ہے رومی جو ہے وہ فارسی والے سے کہنے لگا، دیکھو کتنا بہترین رومی زبان بول رہے تھے. ترکی بول رہا، دیکھو ہے نا کتنی بہترین ترکی زبان بول رہے تھے. وہ کہہ رہا نہیں فارسی زبان میں بول رہے تھے. وہ کہہ رہا نہیں ترکی زبان میں بول رہا، نہیں وہ جو ہے عربی زبان میں بول. سب لڑنے لگے مسجد کے باہر. وہ کہہ رہا نہیں ترکی زبان میں بول رہے تھے، وہ کہہ رہا نہیں جو ہے عربی زبان میں اور فارسی زبان میں، آپس میں لڑنے لگے. تو بہرحال تھوڑا سمجھدار تھے تو کہے کہ لڑنے کیا ضرورت ہے، چلو ابھی اندر ہی ہے نا، کہاں مثلا اپنے ملک چلے گئے، چلو پوچھ لیتے ہیں. اب سب امام کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ امام نے کہا دیکھو ہم اپنی زبان میں بول رہے تھے، اور سب جو ہے اپنی زبان میں سمجھ رہے تھے. تو اب نہ کہیے گا کہ امام آئیں گے تو پھر کیسے ہم ان کی زبان. صلوات پڑھی ہے. یہ نہ کہیے گا اب وہ آئیں گے تو ہم کیسے جو ہے ان کی زبان سمجھیں گے. وہ اپنی زبان میں بولیں گے اور آپ جو ہے اپنی زبان میں سمجھیں گے. پڑھیے صلوات محمد. تو تو پروردگار نے جو ہے جناب سلیمان کو علمنا منطق الطیر، یعنی تمام جو ہے پرندوں کا علم دیا. کس کو؟ جناب سلیمان کو. پہلے ہی نام دے دیے تو بولنے کی ضرورت ہے. جناب سلیمان کو پورے جو ہے طائروں کا، پرندوں کا سب جو ہے ان کے پاس پروردگار نے علم دے دیا. سب کی زبان جو ہے وہ سمجھتے تھے، پروردگار نے انہیں جو ہے علم دے دیا تھا. اور تمام جو ہے
حکومت یعنی اختیار خود کہا تھا جناب سلیمان نے کہ ایسی حکومت دے دے. اب بہرحال پروردگار نے حکومت اور پرند اور چرند اور ہر ایک پہ حکومت ہے نا, اور سب کی بات زبان سب سمجھ رہے ہیں. اب نکلیں گے حدود کی طرف تو بہت آگے بڑھ جائیں گے نا, پیچھے لا رہے ہیں, تھوڑا سا اشارہ کر دیں نا. سب جو ہے پرند ہے, تابع ہے, حکومت ہے, جن ہو نا, سب ان کے تابع, اور جو ہے تخت ہے, ہوا پہ سفر کر رہے ہیں. ہدہد بھی ہے نا, سب پرندے سایہ کیے ہوئے ہیں نا, سب پرندے جو ہے سایہ کیے ہوئے ہیں. لیکن کیا دیکھا کہ دھوپ آ گئی تو اوپر دیکھا تو ہدہد غائب ہے نا, تو بہت ناراض ہو گئے کہ گیا کہاں ہے نا, ہے نا, اور آئے گا تو شدید جو ہے نا اسے عذاب دے کے ذبح کر دیں گے. جب آیا ہے نا, جب پیشی ہوئی تو پوچھا کہاں گئے تھے, ہدہد ہے. دیکھیے ہدہد کہہ رہا ہے اللہ کے نبی, جو ہم جانتے وہ آپ بھی نہیں جانتے ہیں. اچھا کوئی تاریخ تو پڑھ نہیں رہے ہیں, سب قرآن کا واقعہ پڑھ لیجئے گا ہے نا. کہا کہ جو ہم جانتے ہیں وہ جو ہے آپ بھی نہیں جانتے. تو اب آپ دیکھیں کہ اے اللہ کے نبی آپ نبی ہیں, یہ جانور ہے, پرندہ ہے نا, کیا ضرورت ہے اتنا ناراض ہونے کا. پرندہ ہے نا, آج کل تو انسان کنٹرول میں نہیں ہے نا, یہ تو پرندہ ہے. تو جناب سلیمان کہیں گے دیکھو یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ نبی جس کو جہاں معین کر دے جگہ سے نہ ہٹے. صلوات پڑھے محمد والے. تو تمام علوم جو ہے ان کے پاس تھا, سب سمجھتے تھے, ظاہر سی بات ہے ان کے پاس. یہاں تک ملتا ہے کہ جب ایک گزر رہے تھے جناب سلیمان, سنائی دیتے ہیں نا, سن لیجئے, تاریخ کا واقعہ ہے, کوئی ایسی بات تو ہے نہیں کہ گزر رہے تھے. اب اس سے دیکھیے کتنا یعنی عبرت کا مقام ہے. تو جب آخر میں پہنچیں گے تو خود ہی اطمینان ہو جائے گا. ہو سکتا ہے پہلے تھوڑا مسکرائیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں. تو گزر رہے تھے جناب سلیمان, تو سب پہ حکومت, سب کی پرند کی آواز جو ہے سنتے تھے. تو سنا کہ ایک جو ہے چڈا ہے نا, چڑیا جس کو بولتے ہیں نا, چڈا چڑیا, نر اور مادی, ایک نام لے لیے, اب نر مادی کہتے رہیں گے, سمجھ جائے گا نا, مادہ نر. تو جناب سلیمان جو ہے سفر کر رہے تھے, ہوا میں تخت جا رہے ہیں, لشکر سب چرند پرند ہے. تو ادھر جو ہے یہ جو نر مادہ تھے نا, چڑیا چڈا, تو نر نے مادہ سے کہا دیکھو وہ جا رہے, اگر کہو تو ابھی پر مار کے انہیں نیچے گرا دے, سمجھے آپ. تو اس کی مادہ نے, چڑیا نے کہا ارے ایسا نہ کہو, وہ اللہ کے نبی ہیں, ایسا نہ کہو. جناب سلیمان تو جانتے ہی تھے, جناب سلیمان جو ہے مسکرائے, لیکن بلایا اسے ہے نا, پیشی میں بلایا, آیا, کہا کہ تم کیا کہہ رہے تھے. اس نے کہا اللہ کے نبی آپ کو تو معلوم ہے. تو پھر کیا کہا نہیں ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا, ہم صرف جو ہے اس پہ روب جمانا چاہ رہے تھے, بیوی پہ روب جمانا چاہ رہے تھے, اس لیے جو ہے ہم نے کہا. تو پھر جو ہے اسے بلایا, کیوں ایسی بات کی. کہا اس لیے کہ ہے نا بات جو ہے نہیں مانتی. بلایا اس کے مادہ کو بھی, کیا مسئلہ ہے. تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ جو کہہ رہا ہے یہ سب جھوٹ ہے نا, اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں, لیکن جو ہے ایسا نہیں ہے, یہ جو ہے ایسا نہیں ہے, یہ جو ہے دعوے میں جھوٹا ہے, صرف جو ہے ہم سے محبت نہیں کرتا. جب جناب سلیمان نے یہ سنا تو اب جو ہے وہ غرق ہو گئے, اور 40 دن تک روتے رہے. یعنی ایک پرندہ کہہ رہا ہے صرف جو ہے ہماری محبت اس کے دل میں نہیں ہے. اب سوچنے لگے پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار یعنی ہمارے دل میں جو ہے صرف خالص اللہ کی محبت. پڑھ دیجیے آہستہ ہی سے صلوات پڑھ دیجیے. تو یہی ہے جناب سلیمان. اور اب الگ آ جائیے جناب سلمان, یہ ملا دیں گے, کڑی سے کڑی ملا دیں گے, گھبرائیے گا نہیں. یہ نہ سوچیے کہ اتنا اوپر گئے تھے, کہاں اتنا نیچے آ گئے, صحابی تک. جناب سلمان مولا علی کے ساتھ ہے, مولا علی کے ساتھ. مولا علی باہر نکلے, مدینے سے باہر نکلے, یہ بھی ساتھ میں, صرف مولا علی ہے اور جناب سلمان جا رہے ہیں. اب کچھ دور نکلے تو اس کے بعد جو ہے دیکھا کہ سامنے سے چیٹی جا رہی ہے. جب دیکھا تو کہا کہ مولا وہ بھی تو واقعہ ہے
جناب سلیمان کا چوٹی والا پورا سورہ ہی ہے نا، سورہ نمل پورا سورہ ہے نا، اور ان کے جو معجزات تھے ان کا ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے معجزات کو دیکھیں۔ تو مولا نے کہا چلو ہمارے ساتھ، کچھ دور آگے بڑھے تو اب کیا دیکھا کہ چیونٹیوں کی سردار یہ کہہ رہی ہے کہ تمام چیونٹیوں سے کہ اپنی اپنی بلوں سے نکلو، وہ آ رہا ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے نا۔ تو وہاں بھی تو تھا مسئلہ ہے نا، اللہ کے نبی تھے اور وہ جو ہے یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ ہے نا، یہ ورنہ جو ہے سلیمان کا لشکر آ رہا ہے نا، یہ جو ہے نا کچل دے گا۔ تو جناب سلیمان نے بلایا اس چوٹی کے سردار کو بھی ہے نا، تم نے کیا کہا؟ یہی تم سے امید ہے نا کہ ہم اپنی زبان میں بول رہے ہیں، یہی تم سے امید ہے کہ ہم جو ہے تمہیں روت دیں گے ہے نا، کچل دیں گے۔ اس نے کہا نہیں اے اللہ کے نبی، آپ تو معصوم ہیں، لیکن آپ کے ساتھ جو آپ کے صحابی ہیں ان سے ڈر ہے، آپ سے تو ڈر نہیں، آپ معصوم ہیں، لیکن جو آپ کے ارد گرد ہیں ان سے ڈر ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے پھر اب ذہن پہ سب آپ کے ہے ہی ہے نا کہ وہ جو ہے چوٹی کو لیا اپنے ہاتھ پہ اور لینے کے بعد کچھ سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اس وقت جو ہے کون بلند ہے؟ تو اس نے یہی کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ بتائیے اس وقت آپ ہیں کہاں؟ کہا ہوا میں، ہوا کے اوپر ہے۔ کہا کہ پھر جو ہے آپ کے اوپر ہتھیلی پہ کون ہے؟ کہا کہ تم ہو۔ کہا کہ پھر ہم آپ سے بلند ہوئے یا نہیں؟ جب ایک نبی کے ہاتھ پہ چیونٹی ہو تو کیسے بلند نہیں ہو سکتی؟ کہا جب ہم نبی کے ہاتھ پہ ہیں لہذا ہم بلند ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ وہ کہ جو فخر انبیاء جس کی دوش پہ مولا علی ہو تو وہ کتنی عظمتوں کا مالک ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو کہا کہ پھر وہ جو ہے کتنی عظمتوں کا مالک ہوگا نا، اور مولا علی نے وہ معجزہ دے دیا، اب چوٹی کی زبان جو ہے سمجھنے لگے۔ اب اس کے بعد جو ہے جناب سلمان نے مولا علی سے کہا، ہوتا ہے نا کہ مثلا جو ہے اگر یہ ہو گیا کہ ایک چیز ایک پیالی چائے دے دیا تو اچھا آدھی کپ اور دے دیجیے، ہوتا ہے نا ایسا، یا ایک گلاس شربت، ایک گلاس اور دیجیے بہت اچھا ٹھنڈا۔ جب یہ دکھا دیا تو پھر آگے بڑھ گئے جناب سلمان۔ کہا جناب عیسیٰ کا بھی تو معجزہ ہے نا، اب یہ بھی ہو جائے۔ کہا کہ اسے بھی دکھا دیجیے۔ کہا کیا؟ کہا کہ وہ جو ہے مردے کو زندہ کر دیتے تھے، لہذا جو ہے اس معجزے کو دکھلا دیجیے، دیکھنا چاہتے۔ تو مولا علی نے کہا سلمان اسے بھی دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں مولا اسے بھی دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جو ہے اب مسئلہ یہ ہے ذہن پہ ہے نا، کہے نا مدینے سے ہے نا باہر تھے نا، تو اب ظاہر سی بات ہے صحرا ہے، اب وہاں جو ہے کون انسان ملے گا کہ جسے پٹکا جائے، ذبح کیا جائے، مارا ہے نا، زندہ کیا جائے۔ تو کہا کہ پھر مولا اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، یعنی آبادی وغیرہ میں جانا پڑے گا۔ مولا نے کہا نہیں بس تم یہی تو دیکھنا چاہتے ہو کہ کس طریقے سے زندہ مردہ زندہ ہو جائے۔ کہا ہاں۔ کہا کہ تم جو ہے یہیں سے پرندے کو آواز دو پرندہ آئے گا۔ اب جناب سلمان جو ہے وہ آواز دے رہے ہیں لیکن جو ہے کوئی پرندہ نہیں آیا۔ کہا کہ مولا ہم بلا رہے ہیں لیکن کوئی پرندہ آ نہیں رہا ہے۔ تو امام نے کہا ایسے تھوڑی آئے گا، ہمارا نام لے کر بلاؤ، ہمارا نام لے کر بلاؤ ہے نا، علی اس میں یہ اسم اعظم ہے، لوگ اسم اعظم ڈھونڈ رہے ہیں، پڑھیے صلوات پڑھیے۔ تو کہا کہ ہمارا نام لے کر بلاؤ۔ اب جو مولا علی کا نام لے رہے ہیں، جیسے ہی مولا علی کا نام لیا فرندہ فوراً جو ایک پرندہ اڑتا ہوا آ گیا ان کے پاس۔ اب جو ہے اب اس کے بعد جو ہے نا پرندے کو ذبح کیا۔ اب جیسے ذبح کر دیا اب جو ہے مولا علی نے فوراً حکم دیا، پھر جو ہے وہ زندہ ہو گیا۔ کہا سلمان دیکھ لیا نا زندہ، پھر ہو گیا ہے نا، زندہ کا مردہ کیا پھر زندہ ہوا، چھوڑ دیا اڑ گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے کہا سلمان پھر بلاؤ، پھر بلایا
پھر آ گیا، پھر ذبح کیا، پھر زندہ کیا، پھر اڑا، پھر آیا، یہاں تک کہ 70 مرتبہ جو ہے اسے ذبح کیا ہے۔ اب جب 70 مرتبہ ذبح کیا تو جناب سلمان نے اس سے پوچھا ہے نا، پہلے نے بولا نا، امام نے جو ہے جناب سلمان کو وہ تعلیم دے دیا کہ اس کی گفتگو سمجھ سکے۔ اب پوچھا کہ یہ بتاؤ اتنی بار جو ہے ذبح کیا گیا، کیا تمہیں تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ ارے تکلیف تو یہ تو فطری چیز ہے، کسی کو ذبح کریں گے تکلیف تو ہوگی۔ تو کہا کہ یہ بتاؤ آخر کیا وجہ ہے، ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ ذبح کیا گیا، اور جب بھی بلا رہے تھے تم جو ہے دوڑ کے آ رہے تھے۔ کہا تم یہ نہیں دیکھ رہے تھے کس کے نام پہ بلا رہے تھے، کس کے نام پہ بلا رہے تھے، یعنی تم علی کے نام پہ بلا رہے تھے، تو علی کے نام پہ ایک بار کیا ذبح ہونا، 1000 بار بلاؤ گے۔ پڑھیے صلوات۔ یہ جو ہے نا جناب سلمان تھے نا، کہ اللہ کا ارادہ ہے نا، علی کا ارادہ، علی کا ارادہ، اللہ کا ارادہ ہے نا، قوت اللہ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ جناب سلمان جو ہے یہ 10ویں درجے پہ تھے، ایمان کے 10ویں درجے پہ، اب 11واں درجہ نہیں تھا، ہوتا تو سلمان کو ایک صلوات پڑھیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ یہ ایمان کی منزل جو ہے نا ایسی منزل ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان جو ہے ثابت قدم نہیں رکھ سکتا، نہیں رہ سکتا، کما حق ہو جو ہے وہ انسان جو ہے درک بھی نہیں کر سکتا اہل بیت معصومین علیہ السلام کا، جیسا کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے خدمت میں، یعنی دیکھیے یعنی جو اہل بیت ارادہ کر لے، ارادہ کر لیتے، امام موجود ہے، ایک شاعر آیا، اور پھر ایک شخص جو ہے نادار تھا، غریب تھا، وہ آیا۔ سنیے گا یہ بھی بڑا دقیق ہے، سب دقیقے واقعہ بیان کرتے ہیں، امام کا ہے تو ہو گیا نا دقیق، کہنے کیا ضرورت ہے۔ تو ایک شخص جو ہے وہ غریب آیا، اس نے سوال کیا، کہا مولا کچھ دے دیجئے، بہت پریشان ہے، ایک وقت کا ہے نا روٹی نہیں کھا سکتے ہیں، ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، لہٰذا ہمیں کچھ دے دیجئے۔ تو امام نے کہا کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اب اسے بھی اطمینان ہو گیا کہ جب ان کے پاس نہیں ہے تو بہرحال ہمارا تو مسئلہ ہی الگ ہو گیا ہے نا، اطمینان ہو گیا کہ چلو جب امام کے پاس نہیں ہے تو پھر کیا، ہم تو ہیں غریب، جب انہی کے پاس نہیں ہے۔ خیر کونے میں بیٹھا رہا۔ اب وہ جو شاعر آیا تھا اس نے کہا مولا کچھ اشعار کہہ کے لائے ہیں اور ہم جو ہے آپ کو سنانا چاہتے ہیں۔ امام نے کہا سناؤ۔ اس نے جو ہے اشعار سنایا، مولا کے فضائل میں سنایا۔ اب جب سنایا تو امام نے اپنے خادم سے کہا جاؤ اس حجرے سے درہم کی تھیلی لے کر آؤ، جاؤ اس حجرے سے۔ خادم گیا اور جانے کے بعد درہم کا تھیلی لایا، امام نے اس شاعر کو دے دیا، کہا لو رکھو۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا مولا اور ہے اشعار، تو امام نے کہا کہ سناؤ۔ پھر سنایا، پھر امام نے خادم سے کہا جاؤ اس حجرے سے اشرفی کی تھیلی لے کر آؤ۔ پھر جو ہے امام نے دے دیا۔ پھر کہا کہ مولا ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں صرف جو ہے آپ کی خوشنودی کے لیے کیا تھا، بس دعا کر دیجئے، ہم بس اس لیے ہم سنا رہے تھے کہ آپ خوش ہو جائیں، ہمیں جو ہے یہ نہیں چاہیے۔ تو امام نے کہا نہیں رکھ لو اسے۔ پھر سنایا، پھر امام نے حکم دیا لاؤ، درہم لا کر جو ہے دے دیا۔ بہرحال وہ شاعر تھا لیکن وہ دیکھ رہا تھا، اب وہ بھی سوچ رہا تھا کہ ابھی تو ہم مانگے تھے، ابھی ہم مانگے تھے تو کہہ رہے تھے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے نا، دیکھو یہ جو ہے اشعار سنا دیا تو پھر جو ہے اشرفی کی ہے نا تھیلی دے رہے ہیں۔ تو وہ دیکھ رہا تھا، اب جب دیکھ رہا تھا اس کے بعد جو ہے امام کے قریب آ گیا اور آنے کے بعد کہا کہ مولا جب ہم نے مانگا نہیں ہے اور یہ جو ہے اشعار سنا دیا تو آپ نے جو ہے درہم کی تھیلی دے دی۔ تو امام نے کہا کہ چلو، وہ جو تھیلی واپس ہو گیا تمام چیزیں، امام نے کہا چلو، اور دیکھا بتایا، لے گئے حجرے کے پاس ہے۔ تو امام نے کہا دیکھو یاد رکھو جس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے درہم و دینار کچھ نہیں ہے تو اس وقت کچھ نہیں تھا،
اور جیسے ہی ہم نے حکم دیا اس حجرے سے لاؤ تو جو چیز نہیں تھی پھر وہ وجود میں آ گئی. جس وقت نہیں کھا تھا ہے نا اس وقت نہیں تھا. پڑھیے صلوات محمد والے. جس وقت نہیں کہا تھا اس وقت نہیں تھا. جیسے کہا نا جیسے ہی کہا تو فوراً وہ چیز وجود میں آ گئی. اور مضبوط کر دے یعنی یہ جو ہے کہہ دے ہے نا. اگر یہ کہہ دے کہ یہ زندہ ہے نا اس میت پہ نماز پڑھا دے بس میت کا ختم بات. سمجھے کوئی درزی وغیرہ نہیں بھیجا تھا. کہہ دیا خیاط ہے کپڑا لے کر آئے گا. کہہ دیا وہ چیز جو ہے وجود میں آ جائے گی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یعنی جو ہے یہ درک کرنا آسان تھوڑی ہے نا کہ مولا کائنات ہے اور انگلی سے یوں اشارہ کر رہے ہیں پھر یوں اشارہ کر رہے ہیں. یہ خطابت نہیں ہے نا. واقعہ سنیے بہت دقیق تاریخ کا واقعہ کہ یوں اشارہ کر رہے ہیں پھر اوپر اشارہ کر رہے ہیں. ایک نے پوچھا مولا یہ کیا کر رہے ہیں اشارہ کیا کر رہے ہیں. مسجد کے باہر کر رہے ہیں. کہا کہ یہ جو ہے جو زمین پہ ان کے لیے ہم جو ہے روزی تقسیم کر رہے ہیں رزق تقسیم کر رہے ہیں. کہا اسے کر رہے ہیں. کہا یہ آسمان پہ رزق تقسیم کر رہے ہیں. وہ بھی سوچنے لگا کہ ایسے ایسے کر رہے ہیں اور یہ جو ہے زمین والوں پہ رزق تقسیم کر رہے ہیں. اوپر ایسے ایسے انگلی کیا آسمان والوں پہ رزق جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں. تو اس کے بھی حلق سے نہیں اترا ہے نا. بعض لوگوں کے حلق سے نہیں اترتا ہے اس کے بھی حلق سے نہیں اترا ہے نا. یہ کیا ایسے ایسے کر دیا اور رزق تقسیم کر دیا. کہا ٹھیک ہے ایک بار لیتے ہیں ان کا امتحان ہے نا. ایسے انگلی کر رہے ہیں. پھر ایک دن جو ہے آ گیا سمجھ گئے آ گیا امتحان لینے آیا. تو پھر آ کر پوچھتا ہے کہ آج آپ نے رزق تقسیم کر دیا. کہا ہاں. کہا آسمان پہ کہاں تقسیم کر دیا. کہا زمین پہ رزق تقسیم کر دیا. مولا نے کہا پھر کہا زمین پہ سب کو رزق آپ نے تقسیم کر دیا. امام نے کہا جو شیشی میں چیونٹی بند کر کے لائے ہو اس پر بھی رزق پہنچ گیا ہے نا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. تو ہر دور میں ایسے تھے اس دور میں بھی تھے اس دور میں بھی تھے ہضم نہیں ہوتا تھا. آج کے بھی دور میں ایسے ہے نا ملیں گے کہ جو حلق سے نہیں اترتا ہے. پڑھیے صلوات پڑھیے. اب بس ٹائم ہو گیا ہے نا بس. تو عزیزان محترم اسی علی کا بیٹا وہی مولا کائنات کہ پروردگار سے کچھ نہیں مانگا لیکن نماز شب میں دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ایک ایسا بیٹا دے جو کربلا میں حسین کے کام آئے. جب حضرت عباس کی یہ ولادت ہوئی مولا کائنات نے جب گود میں لیا تو بازو کا بوسہ دے رہے تھے. جب بوسہ دے رہے تھے تو اسی وقت جو ہے حضرت عباس نے اپنے آستین کے اوپر چڑھایا. ام المؤمنین دیکھ رہے تھے. اس کے بوسہ دینے کے بعد مولا علی رو رہے. تو ام المؤمنین نے سوال کیا تو پورا واقعہ جو ہے مولا علی نے بیان کیا. ام المؤمنین آج ہم نے بوسہ لیا ذکر کیا آستین کو عباس نے چڑھایا لیکن یہی عباس ہوگا کہ جس کے بازو قلم ہو جائیں گے. ہاں آزادارو ہر ایک کو اطمینان تھا یہی عباس ہے کہ آپ دیکھیں مولا حکم دے رہے ہیں عباس خیمہ ہٹا لیا اور حضرت عباس کو ولید کے دربار سے مولا امام حسین روکتے ہوئے آ رہے ہیں. اور کربلا کے میدان میں جب جنگ کے لیے اجازت مانگتے اجازت نہیں ملتی ہے. آخر میں جو ہے سقائی کی اجازت ملی ہے. سقائی کی اجازت ملی اور ہر ایک کو ڈھارس تھا. امام حسین کو بھی ڈھارس تھا کہ عباس موجود ہیں. زینب کو بھی اطمینان تھا کہ میرا بھائی عباس موجود ہے. لیکن جب سقائی کی اجازت ملی حضرت عباس خیمے میں داخل ہوئے. کیا دیکھا بچے جو ہے مشک کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں پیٹ کے بل. منظر دیکھا. ایک مرتبہ حضرت عباس نے آواز دی سکینہ مشک لاؤ. اب جب کہا مشک لاؤ جناب سکینہ خوش ہو گئی. بچوں سے کہا بچوں اب نہ گھبرانا اب میرا چچا عباس پانی کے لیے جا رہا ہے. اب پانی آ جائے گا. مشک سکینہ لیا اور لینے کے بعد حضرت عباس خیمے سے نکلے
گھوڑے پہ سوار ہوئے فرات کی طرف چلے. کسی میں مجال نہیں تھی جو حضرت عباس کو روک دے. فرات تک گئے, مشک سکینہ کو بھرا, اور بھرنے کے بعد اب خیمے کی طرف جا رہے ہیں. ادھر جو ہے بچے منظر دیکھ رہے ہیں. علم جو ہے جب بلندی پہ آیا, فرات سے جب بلندی پہ آیا, بچے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. جناب سکینہ خوش ہیں, بچوں کو سمجھا رہی ہیں کہ اب میرا چچا عباس پانی لے کر آئے گا. علم کو منظر دیکھ رہے تھے. کیا دیکھا کہ ایک مرتبہ علم ڈگمگایا, علم ڈگمگایا. حضرت عباس آگے بڑھے, لیکن ایک ملعون نے ایسا وار کیا کہ حضرت عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا. پھر وار کیا, بایاں بازو قلم ہو گیا, اور مشک سکینہ کے تسمے کو حضرت عباس نے دانتوں سے پکڑا, اور یہ چاہتے تھے کہ کتنی جلدی پانی خیام حسینی تک پہنچا دے. ایک تیر مشک سکینہ پہ لگا, پانی بہہ گیا, عباس کی آس ٹوٹ گئی. ایک ملعون نے سر پہ ایسا وار کیا, گرز مارا, عباس کو گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا. اے عزادارو, جو بھی زمین پر گرتا ہے ہاتھوں سے سہارا لیتا ہے, لیکن عباس گھوڑے سے زمین پر پیشانی کے بل گرے, پیشانی چور چور ہو گئی. سیالم الذین ظلموا قلب قلب. السلام علیکم ابا عبداللہ, السلام علیکم رسول اللہ, السلام علیکم علی ابن ابی طالب, السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین, السلام علیکم خصوصاً ابوالفضل عباس ابن امیر المؤمنین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.